علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ جی جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی، آج ہی انہوں نے کہا، بھی آپ نے سنا تو ہر طرف جی خبریں چل پڑتی ہیں کہ 5 جون کو مانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ رہا ہو رہے ہیں۔ یہ تب کیوں نہیں کہا تھا جب وہ یہ کہہ رہی تھی کچھ لو اور کچھ دو؟ تب بھی تو یہ آپشن تھی نا، اس سے پہلے بھی تو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا گیا، جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا گیا۔ میرے ذہن میں اس لیے آیا نہیں، کچھ بھی نہیں لیا۔ دیکھیں پہلی بات یہ کہ تھوڑے سے ذہن میں رکھیں، میں چھوٹی مثال دیتا ہوں، آپ کے پروگرام میں پتہ نہیں کس طرح فٹ ہوتی ہے۔ بس عمران خان صاحب کی میری 12-13 سال سے ناچاکی، اس سے پہلے ہمارے بڑے گہرے تعلقات تھے اور ہمارے اندر ان جو مسائل ایک ہوا نہیں گزر سکتی تھی۔ اب اس دوران میں میرے پاس درجنوں بندے آئے، درجنوں بھی کم ہے، بے شمار ہے۔ انہوں نے کہا جی، اور وہ جو جن کو عمران خان صاحب سے بہت دلچسپی ہے، ہمدردی ہے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی عمران خان صاحب سے معاملہ کراتے اور آپ صلح کر لیں، یہ کر واٹ ایور، فیملی کے اندر، فیملی سے بات۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا کیا ہے، جتنے لوگ آتے ہیں میں انہیں ہنس کے کہتا ہوں کہ حضور یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کی سہولت نہیں، کہ میں جانتا تھا کہ عمران خان صاحب تک ان کی رسائی یا ناممکن ہے، اور اگر ممکن ہی ہوئی تو یہ بات کرنی ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، اللہ کہ وہ شامی صاحب جیسے بندے ہو اور اس طرح کے بندے ہو جو وہ کر سکے۔ اب یہی بات ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی سوچے، جن لوگوں کے عمران خان صاحب تک رسائی ہے، چاہے وہ غیر ملکی ہیں چاہے وہ ملکی ہیں، چاہے وہ ان کی دیکھیں جو الٹیمیٹ بندہ ہے جن سے ان کا ٹکراؤ ہے، جس کو وہ جنگل کا بادشاہ کبھی کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، نئے سے نئے ان کا نام دیا جاتا ہے، ان تک رسائی نہیں ہے۔ یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹھوس قسم کی جو چیزیں ہیں جو ہماری حقیقتیں ہیں وہ ہیں، ان تک تو چنانچہ وہ عمران خان صاحب تک پہنچتے ہیں، آتے ہیں جی ہم کریں بات، انہوں نے کہا ہوگا کریں بات، پھر اس کے بعد ایک اور انہوں نے عمران خان صاحب نے ایک سوشل میڈیا جو کہ پریشر کی کریٹ کیا ہوا ہے، آج کے اندر بھی انہوں نے کوئی سارے راستے بند نہیں کیے، لیکن اتنا وہ پریشر کریٹ کیا ہے جس کو ان کو یہ نہیں پتا کہ اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ناکام ہو گئی تھی، جو ان میں تو پریشر میں بہت ساری چیزیں ہیں، مہرنگ بلوچ سے بھی رابطہ قائم کریں گے، یہ فرسٹریشن ہے، مگر مہرنگ بلوچ تو خود بیچاری پھنسی بیٹھی ہے، اسے کیا رابطہ قائم کرنا ہے؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ عمران اس میں بے بسی نظر آ رہی ہے، ہم سب سے رابطہ قائم کریں گے، اتحادیوں سے کریں گے، وہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اسے کوئی پریشر کریٹ ہو جائے میری باتوں سے۔ بھئی یہ تو نور بصیرت جو آپ آج عمران خان صاحب نے عقل کی باتیں کی ہیں، اس طرح کی باتیں کم و پیش وہ ایک عرصے ساتھ کسی اور انداز میں نرم انداز میں کرتے رہیں، لیکن بیک فائر کرتے ہیں۔ تو چنانچہ عمران خان صاحب کے جو یہ باتیں ہیں، یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ان کے لیے مشکلات بڑھا گئی ہیں۔ اب میں خوفزدہ ہوں، جہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5 جون کو ان کی رہائی کا ہے، جو کہ 100% عمران خان کی بیک ٹو بیک ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جو پوسٹ ہیں اس نے انڈورس کیا ہے میری بات کو، کیونکہ جب میں نے کئی بار پڑھی ہیں اور نوائنگ عمران خان کا ذہن، اس میں لگتا ہے کہ کوئی چیز یکدم ہوئی ہے جس سے ان کا غصہ بڑھ گیا ہے، انہیں علی امین کو گراؤنڈ کر دیا ہے، گور اپنے پارٹی چیئرمین کو گراؤنڈ کر دیا ہے، پھر اپنا نام نیا رکھ لیا ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ شاید گارڈین آف دا تحریک انصاف یا پیٹرن چیف۔ بھئی ناموں میں کیا رکھے؟ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف میں عمران خان صاحب، سلمان صاحب سکہ رائج الوقت ہیں، وہ نام کوئی بھی نہیں رکھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا جب وہ بانی تھے تو ان کے اثرات کم تھے؟ تو وہ جو ساری باتیں ہیں کہ میں خود قیادت کروں گا، بھئی خود قیادت کی بھی آپ کی مثالیں قائم ہیں۔ 25 مئی 2022 کو عمران خان اپنی ولولہ انگیز قیادت میں لے کے آئے تھے، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، پھر 26 نومبر 2022 کو دوبارہ راولپنڈی آئے تھے۔ آپ کی اس میں کیا سمجھ بوجھے رائے ہے یا آپ کا تجزیہ ہے کہ یہ کیا وجہ بنی ہے؟ اچانک سب کچھ پتہ ہی ہے ان کو، بانی پی ٹی آئی سب کچھ کرنے والے ہیں، فیصلہ سازی ان کے پاس ہے، سینٹرلائز نظام ہے، تحریک تک چلانی ہو تو وہ کہتے ہیں جی میں چلاؤں گا، کسی پہ وہ بھروسہ نہیں کر رہے، کسی کے حوالے نہیں کر رہے، تو پھر یہ ایک عہدہ کریٹ کرنا، اس کا کیا مقصد کیا تھا؟ اور یہ اس کی کوئی گنجائش ہے کہ جی پیٹرن ان چیف، میں آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہ رہا ہوں، اور تحریک انصاف کا اپنا آئین کیا اس کی اجازت دیتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں اس میں نہیں، آپ وہ آئین کو تو چھوڑے، آئین تو جنوں کے لیے کوئی ایسا نہیں ٹیشو پیپر ہے اٹھا کے جیسے مرضی پھینک دے استعمال کر کے، وہ تو اس کی دستور کی تو وائلیشن میں کوئی پارٹی سیکرٹری جنرل پارٹی کا عہدہ ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، شیر افضل مرتضی نے کہا، لیکن جو آپ کی بات ہے اس میں تھوڑی سی کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ وہ کوہیرنٹ نہیں ہے، اور تھوڑا بہت اس میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ جی میری رائے کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا؟ اصل میں اتنا مختصر سا سوال ہے،
میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ کس بات میں ناکام ہوئی ہوگی. ناکام یہی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو میں پہلے دن سے اور آج دوبارہ دہراتا ہوں, ایک ہی بات کہتا ہوں, اور یہ میں ہمیشہ سے ایک اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں میں, تو وہ جب معاملہ, پہلی بات یہ کہ طاقتور جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں کسی پریشر میں آ رہا ہوں, جیسے کہ آج کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی ٹویٹس میں یا ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اپنی پریس بریفنگ میں کہ جی پریشر اب جب آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے سے مذاکرات کرتے ہیں. یہ بات ذہن سے نکالے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی پریشر میں نہیں آتی. اگر وہ یہ آنا شروع ہو جائے تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہے خرابی سے بہت پہلے ٹھیک ہو جائیں. وہ تو ان کا تو خیال ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم نے سب کچھ, جو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں منی میکس دا میئر گو, میں کہتا ہوں نہیں, پاکستان میں پاور میکس دا میئر گو, اور وہ ان سے کام اپنا ساروں کو چل جاتا ہے ان سے, تو اس میں وہ کسی پریشر میں نہیں آتے. تو یہ بات بالکل, جی میں پھر یہاں یہ ایڈ کر کے تو اس کو اب نکال دیں, تو پریشر نہیں ہے. آپ ان کے بعد انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, تو سوال پھر یہ ہے کہ پھر علیمہ خان صاحبہ کا اس طرح سے بیان آنا, اور وہ ظاہر ہے اس پر آپ نے بھی تجزیہ کیا کہ جی ہو سکتا ہے پھر معاملات طے پا گئے ہوں اور جو ہے وہ 5 کو رہائی ہو جائے گی. کس بنیاد پر, اگر وہ یہ جو 3 باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی 9 مئی پر معافی مانگیں, حکومت کو قبول کر لیں, یا پھر جو قانون کی بالادستی کی وہ بات کرتے ہیں اس پر آواز نہ اٹھائیں, اگر وہ انہوں نے کوئی بات نہیں مانی تو پھر وہ خام خیالی کیا تھی اور کیوں تھی خان صاحب کو کہ جی وہ کوئی یعنی کہ ان کی بات سننے کو تیار ہو سکتا ہے اور معاملات جو ہیں وہ طے پا سکتے ہیں, وہ رہا ہو سکتے ہیں؟ بیسٹ کیس سینیریو تو یہ ہے, اور یہی میرا خیال ہوگا جب چیزیں انلیش ہوں گی اور اس کے اوپر جب 5, 15, 20 سال بعد کتابیں لکھی جائیں گی جیسے پچھلوں میں لکھی گئی ہیں اور ہمیں معلوم ہے, وہ یہ ہوا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو گیو کیا ہوگا اگلوں نے اس کو, میرا خیال ہے تیسرے درجے کی قیادت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہوگا. دوسرے درجے تک بھی نہیں پہنچی ہوگی باتیں. مطلب دیکھو ایک ہیرارکی بنتی ہے نا, تو پہلا درجہ تو میں اسٹیبلشمنٹ کا پہلا درجہ کہہ رہا ہوں, میں پورا کوئی عسکری قیادت کا پہلا درجہ نہیں کہہ رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے تیسرے درجے پہ یہ باتیں ہو رہی ہوں گی, اور میری بھی تھوڑی بہت جو کسی سے بات ہوئی ہے, جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں, تو وہ بہرحال ان کو بھی عمران خان صاحب نے بہت ہیومیلیٹ کیا ہے. جیسے علی مین گنڈا پور کو بھی کہا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس, اور گور صاحب جیسے جنٹل مین کو بھی کہا ہے کہ جی اب وہ جو ہے اس معاملے سے دور رہیں گے. تو یہ ان کو گراؤنڈ کرنے والی بات ہے, ان کے اوپر ایک عدم اعتماد ہے, اور ایک نئی ٹیم بنائی ہے, اور نئی ٹیم کے اندر کیا جوہر ہوں گے میں اس کے بارے میں تو پھر کسی کو تبصرہ کروں گا جب آپ اس کے کریں گے. لیکن اپنا مملن خیال ہے کہ جو پیکج یہ ہوگا عمران خان صاحب کی طرف سے, انہوں نے تیسرے درجے کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہیرارکی میں ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہوگا. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر بات اڈیالہ سے باہر گئی نہیں ہے, اڈیالہ تک ہی رہی ہے. بس اڈیالہ سے باہر تو ضرور گئی ہوگی نا, کہ تیسرے درجے کی قیادت اڈیالہ میں تو نہیں بیٹھی. وہ تو یہ الزام لگاتے ہیں نا, وہ تو یہ الزام لگاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو آج کل ہے نا, شروع میں ان کی کوئی رسائی تھی دوسرے درجے کی قیادت میں, اور پہلے درجے تک بھی کچھ نہ کچھ پہنچ جاتے. میں اس کو یوں کر لیتا ہوں, نیازی صاحب کوٹ کر لیتا ہوں, انصار عباسی صاحب کی خبر ہے تیسرے درجے کی قیادت تک ان کی رسائی تھی.